ڈسپلن کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ نے بات سننی ہے، کیونکہ آج اگر پاکستان کو کوئی آگے لے کے جا سکتا ہے، پاکستان کے مسائل کا کوئی حل کر سکتا ہے، تو وہ نوجوان، آپ جیسے نوجوان کر سکتے ہیں، اور اس جماعت کے جھنڈے کے تحت کر سکتے ہیں جس نے باقیوں کی طرح نعرے نہیں لگائے، یوتھ کے لیے عملی اقدام اٹھائے مسلم لیگ نواز کے جھنڈے کے نیچے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کے یوتھ کے لاہور کے جنرل سیکرٹری وکاس قریشی صاحب یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پر ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا روہیل اصغر صاحب ایم این اے، ہماری پارٹی کا ایک انتہائی قیمتی اثاثہ، ان کے برخوردار جو جنرل سیکرٹری پنجاب ہے خرم روہیل اصغر صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے علاقے کے ایم این اے مہر اشتیاق صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوتھ ونگ پی پی 152 کے صدر عباس سیال صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو آج کی میزبان بھی ہے، آپ سب بلکہ میزبان ہیں کیونکہ آپ کی آج نوٹیفکیشن کی تقریب ہے۔ میں آج صرف آپ کو پہلا پیغام یہ دوں گا کہ 2018 میں جو الیکشن چوری کیا گیا تھا، 2018 کا الیکشن جو نواز شریف کے شیروں کا الیکشن تھا، آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس الیکشن سے پہلے فتنہ خان نے پورے پاکستان کے اندر دھرنے دیے تھے جھوٹ کی بنیاد پر۔ اس فتنہ خان نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی جھوٹ کی بنیاد پر۔ اس فتنہ خان نے بجلی کے بل جلائے تھے جھوٹ کی بنیاد پر، اور میاں نواز شریف کو ایک جھوٹے کیس میں نااہل کر کے ان کی وزارت عظمیٰ کو ختم کر کے خیال یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو توڑ دیا جائے گا، اور 2018 کے الیکشن کے اندر جو دھاندلی کر کے عمران خان کو جتایا گیا، اس کا خمیازہ آج پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ آج پوری پاکستانی قوم کے اوپر جو مہنگائی کا عذاب آیا، آج پاکستان کے اندر ایک ایسی جماعت جس نے ہمیشہ پاکستان کی اساس کے خلاف کام کیا، 2018 میں جن کو مسلط کیا گیا، انہوں نے پاکستان کے اندر تباہی کی نئی داستان رقم کی، اور آج یوم نجات ہے۔ آج پرویز الہی اور عمران خان کے ٹولے کی پنجاب میں حکومت ختم ہو چکی، آج ان لٹیروں کا راج ختم ہو چکا۔ اب ہم نے پاکستان کو دوبارہ اسی راستے پہ لے کے جانا ہے جس راستے پہ 2013 سے 18 تک لے کر گئے تھے۔ پاکستان کو پھر مضبوط کرنا ہے، آپ نوجوانوں کو مستقبل دینے، روزگار دینے،
عزت اور وقار دینا ہے. جس طرح 2013 سے 18 تک پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا جس میں مستحق بچے اور بچیوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا جاتا تھا. دانش اسکول تھے جن میں جن بچوں کا کوئی والی وارث نہیں تھا ان پر ہاتھ رکھا جاتا تھا. پنجاب کے اندر انٹرسٹ فری لونز تھے کاروبار شروع کرنے کے لیے. جو بچے پڑھتے تھے ان کے لیے لیپ ٹاپ تھے, ان کے لیے فنی تعلیم ووکیشنل انسٹیٹیوشنز کا قیام تھا, نئی یونیورسٹیاں تھی, نئے کالج تھے. اور پچھلے 4 سال کے اندر سوائے ڈاکوں اور لوٹ مار کے علاوہ کبھی پنکی پیرنی, کبھی فرا گوگی, کبھی زلفی بخاری, کبھی کس کس کا نام لیں, اور جس کا نام آتا تھا صرف لوٹ مار میں مونس الائی, پرویز الائی, عذاب الہی بن گئے پنجاب واسطے. تو میرے نوجوانوں, آج آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. آپ کے والدین آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ اپنے گھروں کا سہارا بنیں گے. گھروں کا سہارا تو تب بنیں گے جب یہ لٹیروں سے جان چھوٹے گی, جب پنجاب اور پاکستان کے اندر پھر شہباز شریف اور نواز شریف کا نعرہ لگے گا, جب پنجاب کے اندر دوبارہ مسلم لیگ نون کا جھنڈا ابھرے گا. تو آج آپ ہراول دستہ بننے جا رہے ہو, ایک چمکتے دمکتے پاکستان کا, ایک خوشحال پاکستان کا, اپنے تابناک مستقبل کا. اور میں زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا, آج اداروں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. آج ادارے جو بار بار پاکستان کا رستہ کھوٹا کرتے ہیں, جو پاکستان کے اندر ووٹ کی طاقت سے فیصلہ نہیں ہونے دیتے, 2018 میں جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری کیا تھا ان کا اگر احتساب نہ ہوا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. اگر ووٹ کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو منہ نہ دیا گیا, میاں نواز شریف کو جھوٹے کیسز میں جیل میں ڈالنے والے, شہباز شریف صاحب کو جھوٹے کیسز میں جیلوں میں ڈالنے والے, باپ کے سامنے بیٹی مریم نواز کو ہتھکڑیاں لگانے والے, حمزہ شہباز کو جھوٹے کیسوں میں ڈالنے والے, خواجہ سعد رفیق کو جھوٹے کیسوں میں ڈالنے والے, اسی طرح کس کس کا نام لوں, ان کو اگر یہ نہ سمجھایا گیا کہ ووٹ کی طاقت کی عزت کرو, ووٹ کی طاقت سے جو منتخب ہو کر آتے اس کو اپنے اصولوں پہ چلنے دو, اگر نہیں تو پھر یہی ہوگا جو پاکستان کے ساتھ آج کے دن تک ہو رہا ہے. آج جب بھی عوامی امنگوں کے مطابق کوئی لیڈر آتا ہے, شہباز شریف وزیر اعظم بنے, آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا گیا تھا عمران خان, معاہدے کر گیا تھا عمران خان, مہنگائی کر گیا تھا عمران خان. آج پاکستان کو ڈیفالٹ سے اگر بچایا تو شہباز شریف نے بچایا. آج اگر کلائمیٹ چینج جب سیلاب آیا تو یہ کہتے تھے تحریک انصاف والے کہ پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا. شہباز شریف $16 بلین کے دنیا سے معاہدے کر کے آیا.
پچھلے 4 سال پاکستان میں کوئی پیسہ نہیں لگایا تھا، $4 بلین اس نے آپ کے اوپر نچھاور کیا۔ سعودی عرب جس کی گھڑی چرا لی تھی، وہ گھڑی چورتا پتا نا، گھڑی چورتا، وہ گھڑی چور نے سعودی عرب دی گھڑی چوری کر لی تھی۔ سعودی عرب نے پاکستان دے نال اپنے تعلقات ختم کر دیتے۔ آج سعودی عرب $14 ارب آپ کے لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے پاکستان پر نچھاور کر رہے ہیں۔ آج چائنا جس نے پاکستان میں نواز شریف کی حکومت میں $46 ارب لگائے، حساب لو، وہ پیزا کی نا سی جی، پیزا چور جڑا سی پاپا جونز والا آصف باجوہ، سی پیک کو ختم کر دیا۔ وہ سی پیک ختم نہیں کیا تھا، وہ پاکستان کے مستقبل پہ ضرب تھی، وہ آپ نوجوانوں کے مستقبل پر ضرب تھی۔ آج چائنا پھر کھڑا ہے آپ کے ساتھ اور انویسٹ کر رہا ہے پاکستان میں، اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف آپ کی قیادت نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج آپ کو بتا دوں، اگلے 3 مہینے یہ جو پیسے پوری دنیا پاکستان پر دوبارہ اعتبار کر رہی ہے، جس طرح 2013 میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا، غربت کا خاتمہ کیا تھا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، اسی طرح میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے، آپ نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے۔ یہ صرف وعدے نہیں ہیں، یہ مسلم لیگ نواز کا ماضی ہے، یہ ہماری لیڈرشپ کا ماضی ہے، یہ ہمارا حال بھی ہے، ہمارا مستقبل بھی ہے، آپ کا مستقبل ہے۔ تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کا، میرے ساتھ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، ہر نوجوان اپنی اپنی نشست پہ کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ سارے۔